بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت ہم سب جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی ہے اللہ عز و جل اسے قبول فرماتا ہے۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اسی مناسبت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا حال بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل اس کے مال اور اس کی اولاد کو زیادہ کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس دعا کی برکت سے مجھے کثرت مال اور اولاد عطا ہوئی۔ ایک اور جگہ پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس دعا کے بعد حال یہ تھا کہ اگر میں پتھر اٹھاتا تو مجھے یہ امید ہوتی اس کے نیچے سونا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حکومت کی دعا مانگی تو انہیں حکومت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا مانگی تو وہ جس کے خلاف بھی دعا کرتے ان کی دعا قبول ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، تمہارا چہرہ کامیاب ہو، اے اللہ عز و جل ان کے بالوں اور جسم میں برکت دے۔ چنانچہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت 70 سال کے ہونے کے باوجود 15 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر دعا کو قبول فرمایا اور ان کی امت کے لیے اس چیز کو برکت اور رحمت کا خزینہ بنایا۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔